بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجال محمد۔ 8 ذی الحج یعنی کہ یہ آج وہ دن ہے جس دن نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام، دل رسول، چین رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک مولا اپنے کنبے کے سمیت کرب و بلا کی طرف روانہ ہوئے، یعنی کہ مولا نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، کیونکہ مولا کو علم تھا کہ آپ کے قتل کے لیے لوگ آپ کو دوران کعبہ، دوران طواف آپ کو قتل کیا جائے گا، اور جو حاجی اپنے آپ کو حاجی کہتے ہیں وہ قتل کے لیے آ چکے تھے اور آپ کو طواف کے دوران قتل کرنا چاہتے تھے۔ اپنے احراموں میں انہوں نے چاقو چھپائے ہوئے تھے، ہتھیار، تاکہ آپ کو قتل کیا جا سکے۔ بہرحال آپ کو اس چیز کا علم تھا، آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کعبے کی حرمت برقرار رہے اور میرا خون کعبے میں نہ بہایا جائے، تاکہ اگر میرا خون یہاں پہ بہہ گیا تو ایک دم کو حرام بچ جائے گا اور ہر طرف جنگ ہوگی، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ میں جنگ کی جائے، آپ چاہتے تھے کہ وہ میدان ہو جس میں صرف آپ جنگ کر سکیں اور تمام تر معلوموں کے چہرے بے نقاب ہو سکے، نہ کوئی چھپ سکے اور نہ کوئی بھاگ سکے۔ اس لیے آپ نے کربلا کا انتخاب کیا، جو ریت سے بھرا ایک صرف اور صرف صحرا اور میدان تھا، جہاں نہ بھاگنے کی جگہ تھی نہ چھپنے کی جگہ تھی، اور ہر قاتل بے نقاب ہوا۔ واحد کربلا ہی وہ جگہ ہے جس میں ہر قاتل بے نقاب ہوا۔ آپ نے وہ مقصد جو آپ کا تھا، دین کو لے کے چلنا، ولایت علی کو لے کے چلنا، آج اسی وجہ سے وہ دین زندہ ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام وہ قربانی نہ دیتے تو شاید آج وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتا۔ مولا نے اتنی بڑی قربانی دی کہ سنت ابراہیمی سے عظیم ترین قربانی امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ امام حسین نے اس عید سے لے کر، بڑی عید سے لے کر محرم تک اپنے بچوں کی قربانی دینے کا سوچا تھا۔ بہرحال مولا کو کیسے مسلمان تھے کہ مولا کو انہوں نے طواف اور حج بھی کرنے نہیں دیا؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کس نام کے مسلمان ہیں جو نواسہ رسول کو پریشان کرے، جو ان کی آل اولاد کو تکلیف دے؟ بہرحال یزید ملعون کی تمام سازشوں کی وجہ سے امام نے چاہا کہ کعبے کی حرمت برقرار رہے۔ آپ نے کوچ کیا، اور 8 ذی الحج یہ وہی دن ہے جس دن آپ نے تمام قافلے کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے بھائیوں کے ساتھ کربلا کی طرف گئے تھے۔ عید کے 20 دن بعد محرم آتا ہے، یعنی کہ آپ کا یہ سفر 20 دن تک جاری رہا، اور آپ کے اس سفر میں جناب حر جو کہ یزید کی فوج کے پہلے سالار تھے، جو 4000 کا لشکر لے کر آپ کو روکنے کے لیے آئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ اس سفر میں آپ کے چاہنے والے بھی آپ کو ملے اور آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ کوئی بھی شخص اپنی کوئی زمین خریدتا ہے وہ اس پہ گھر بسانے کے لیے خریدتا ہے، پر ہمارے امام مظلوم شہید کربلا وہ واحد امام ہے جنہوں نے ایک زمین خریدی جس کا نام کرب و بلا تھا، اور وہ زمین اس لیے خریدی جس پہ آپ نے اپنے بچوں کی قربانی دینی تھی۔ بہرحال یہ بہت بڑا اور سوگ کا دن ہے۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔